دنیا میں انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، نفسیاتی بیماریاں، مینٹل ہیلتھ کے اتنے ایشو بڑھ رہے ہیں کہ اب مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ پہلے وقتوں میں مسلمان جو ہوتے تھے نا، ان کے اندر توکل، بھروسہ، یقین، صبر، شکر، عبادت، اللہ کی ذات کا یقین، اس طاقت کی وجہ سے نا اس کو مینٹل ہیلتھ جیسی چیزوں سے نہیں گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ساری بیماریاں غیر مسلموں کو اور جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ تھے نا، جن کے پاس کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں تھا، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جن کے مذہب کا رخ ٹھیک نہیں تھا، جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یہ ساری بیماریاں ان لوگوں کے مقدر میں آئی تھی۔ لیکن اب یہ بیماری مسلمانوں میں اس قدر تیزی سے بڑھ گئی ہے کہ جتنی بھی آپ عورتیں وہ دیکھیں گے نا جو دین سے دور ہوں گی، تو سب سے زیادہ یہ بیماری پہلے ان عورتوں میں آئی، پھر مردوں کے اوپر۔ ان عورتوں کا اس وقت اتنا پریشر ہے کہ کمائی زیادہ لے کر آؤ، مکان بڑے چاہیے، گاڑیاں بڑے چاہیے، برانڈ کے کپڑے چاہیے، فیشن چاہیے، اور گھر کی ضرورتیں اور بچوں کے انگریزی تعلیمات کے بے شمار مہنگے اخراجات، گھروں کے بل اور قسطیں، اور جتنے بھی بچوں کی شادیوں کے اخراجات، اور سٹیٹس کو اور ہوٹلنگ اور دکھاوا اور ریا اور روب دوسرے کے اوپر ڈالنا، تو اس کے لیے گھر پیسہ چاہیے، اور پیسے کا پریشر سارا کا سارا مرد کے اوپر آتا ہے۔ تو اب مرد بھی ڈپریشن میں ہیں، بچے بھی۔ اچھا، بچے جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں سکولوں میں جا کر کہ سکول کے اندر ان کے دوست جو آئے ہوئے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے ہیں، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ تو وہ بچوں کی حالتیں دیکھتے ہیں، تو بچے، ہم اپنے بچوں کو مہنگے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے۔ بچے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے وہاں پر کیا سیکھتے ہیں کہ وہ امیر باپوں کے بچوں کو، امیر فیملیوں کے بچوں کو دیکھ کر ان کا رہن سہن سیکھتے ہیں، ان کا کلچر دیکھتے ہیں، ان کے پیسے دیکھتے ہیں، ان کے ٹشن دیکھتے ہیں، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، تو بچے ان کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ امیر عورتوں کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ تو مرد جو ہے نا وہ اپنے فائنانشیل اور ملکی حالات اور کاروباری مسائل اور نوکری کے مسائل، وہ ان میں الجھ کر جانا اور اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ دیکھتا ہے، تو وہ اس میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ اب کتنے مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یار ہم جب کبھی فجر میں اٹھتے ہیں یا کبھی ہم سو کر جب بھی اٹھتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی لمبی سانس لے کر اگر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں نا، تو اتنی ذمہ داریاں کندھوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یار اتنے کاروباری مسائل ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ لین دین مسئلے ہیں، اتنا قرض ہے، اتنے بینکوں کے مسئلے ہیں، اتنے حکومتی مسائل ہیں، اتنے اداروں کے مسائل ہیں، اتنے ٹیکسز ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ ملازموں کی جو ہے نا مسائل اتنے زیادہ ہیں، تنخواہیں اتنی دینے والی ہیں، دکان دفتر میں کاروبار میں اتنی جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر اتنے مسائل ہیں، بیوی کے اتنے، تو وہ بندہ کہتا ہے یہ بچوں کی شادیاں کرنے والی ہیں، فیسیں دینے والی ہیں، بل دینے والے ہیں، تو مرد بھی ڈپریشن میں، عورتیں بھی ڈپریشن میں، اور بچے بھی ڈپریشن میں۔ تو یہ بیماری مسلمانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وجہ اس کی ساری یہ ہے کہ ہم نا دین سے دور ہو گئے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے سادگی، دین ہمیں سکھاتا ہے توکل، بھروسہ، دین ہمیں کہتا ہے کہ کسی کو بھی دکھانے کے لیے، ریا کے لیے کوئی بھی کام مت کرو، شو بازی بالکل نہ کرو، جس حالت میں ہو اسی حالت کے اندر رہو، کوئی ڈینگے نہ مارو، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ بن کر دکھاؤ، کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا تکبر میں نہ مبتلا کرنے کی کوشش کرو، کوئی اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو دکھا دکھا کے دوسروں کا دل نہ جلاؤ، اور اپنے آپ کو خاموش اور جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کر کے زندگی گزارو، فضول اخراجات سے بچت کرو۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ ضروری سفر بھی نہ کرو، سوائے حج اور عمرے کے سفر سے بھی منع کیا۔ یہ جو آج کل ہمارے اندر ٹریولنگ اور ٹورزم اور پھرنا اور گھومنا، تو یہ بھی اسلام منع کرتا ہے اس سے کہ جو ہے نا بلا ضرورت سفر بھی نہ کیا کرو۔ یہ جو ہوٹل کا کھانا ہمارے گھروں میں اخراجات بڑھ گئے ہیں، اسلام باہر کے کھانے سے بھی منع کرتا ہے، اسلام کہتا ہے سادگی والا کھانا کھاؤ۔ تو ہم نے جب سے اسلام کو چھوڑا ہے نا، یوں لگتا ہے اسلام نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہم نے دین کو چھوڑا ہے، دین نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فن خان بن گئے۔ آج کا ارب پتی بندے کو بھی آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کی زندگی کیسی ہے،
تو وہ کہے گا بڑی ٹینشن ہے، آج کے غریب کو دیکھیں گے تو وہ بھی کہے گا بڑی ٹینشن ہے۔ اور پھر بچوں کے ساتھ ہمارے اختلافات، بچوں کے اوپر چیختے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، تو یہ سٹریس والا ماحول جو ہے نا، اس نے ہماری زندگی کو، ہماری سوچوں کو، ہماری صلاحیتوں کو بالکل ناکارہ بنا دیا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، ری پلاننگ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ ابتدا کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، نماز 5 وقت کی شروع کریں، روزانہ 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 10 منٹ سے لے کر 40 منٹ کی روز دعا مانگیں۔ دنیا جو مرضی کہتے رہے، آپ لوگ حرام کمائیوں کے چکر میں نہ پڑیں اور تھوڑی رزق کے اوپر راضی ہونے کی کوشش کریں۔ سادہ کھائیں، 2 وقت کا کھائیں، بالکل سادہ روٹی کھائیں۔ آپ یقین کریں اس وقت لوگوں کی جو مہنگائی کا رولا پڑا ہوا ہے نا، 2 وقت کی روٹی نہیں مہنگی ہوئی، یہ جو ہماری اوپر کی سٹیٹس کو والی لائف ہے نا، کہ ہم نے یہ سوٹ پہننا ہے، یہ برانڈ پہننا ہے، ادھر کھانا کھانا ہے، ہمارے یہ جو اوپر کے اخراجات ہیں نا، یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز مہنگی لگنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آمدنیاں کم ہو گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہمارا سٹیٹس آف لائف بڑھ گیا ہے۔ تو اس کو آپ کم کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے، سادگی میں نہیں آئیں گے، میانہ روی میں نہیں آئیں گے، آپ ارب پتے بھی ہو جائیں گے، تو آپ کو مصیبتیں ہی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اچھا، اس کا ایک بڑا نقصان ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ ان کے اندر وہ طاقت، ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یہ ایک لمحے کے اندر جو ہے نا، یہ خودکشی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ جرم کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، یہ کرمنل بن جاتے ہیں، یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، یہ اپنے جسموں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی کمائی اور اپنی آمدنی اور اپنا سٹیٹس کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو سادہ کرنا، آسان بنانا، بہتر بنانا، دیندار بنانا اس وقت اتنا ضروری ہو گیا کہ اتنا ضروری شاید پہلے نہیں تھا جتنا ضروری اس وقت ہو گیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنی نسل کو بھی بچا سکیں۔ جتنا آدمی سٹیٹس کو والی لائف میں جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، انسان ذہنی طور پر اتنا زیادہ بزدل، ڈرپوک اور اتنا زیادہ خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگر آپ سادگی میں چلے جائیں گے تو 4 دن لوگ 4 باتیں کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا نا، تو اللہ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو طاقتور بنا دیں گے۔ آپ کو لوگوں کی فکر ختم ہو جائے گی، آپ کو اللہ کی فکر پڑ جائے گی، آپ کو آخرت کا خوف آ جائے گا، آپ کے دل کے اندر جنت کا شوق ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں جتنے مرد حضرات اگر وہ اپنے گریبان میں نظر جھانک کر دیکھیں، ہم جتنی مرضی کمائیاں کر لیں، حرام کما لیں، جو مرضی کر لیں، ہم بچوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کے اوپر خرچ کر کے اپنی آخرت کو خراب کر لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ سارے کے سارے مل کر بھی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنی آخرت ان کے لیے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ان کو حلال کھلائیں تاکہ جانا یہ بھی اچھے بنے اور ہماری بھی آخرت کا انجام اچھا ہو۔ تو اپنی زندگیوں کو سادگی پر لے آئیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو جانا، نہ بچوں کو جانا خودکشی کی طرف جانے دیں، نہ ان کو ڈپریشن کی طرف جانے دیں، نہ خود انزائٹی کے مریض بنے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ اگر آپ سادگی اور اسلام والی زندگی، اب یہ زندگی آئے گی کیسے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے۔ یہی بنیادی نقطہ ہے ہماری زندگی کا۔